بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ پی انٹرٹینمنٹ سے پروگرام شانہ بشانہ کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد ریحان عباسی اپنی ٹیم کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ کووڈ-19 کے پہلے فیز اور پھر دوسرے فیز کے بعد جو تعلیمی سرگرمیاں جس طرح معطل ہوئیں، پھر اس کے بعد آن لائن ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوا اور جو اس میں نشیب و فراز آتے رہے، اس سب سے آپ بھی آگاہ ہیں اور ہم بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ طلباء کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کبھی تعلیمی اداروں سے شکوے شکایات اور کبھی منسٹری آف ایجوکیشن سے شکایات لے کر طلباء سراپا احتجاج رہے۔ ان تمام ایشوز کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے آج کے ہمارے پروگرام میں، اور طلباء کی نمائندگی بھی ہوگی اس پروگرام میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بڑھیں گے سیبا کی جانب اور سیبا سے پوچھیں گے کہ کیا انٹرسٹنگ نیوز آپ کے پاس ہیں۔ جی ریحان، انٹرسٹنگ نیوز تو میرے پاس ہے، مطلب کہ ایسی نیوز ہے کہ میں کل ہی پڑھ رہی تھی ایک جگہ جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ایک تحقیق کے مطابق جو انسانی دماغ ہے اس کا 70% حصہ جو ہے یا تو وہ ماضی میں رہتا ہے یا وہ مستقبل میں رہتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ حال میں نہیں رہتا۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ ڈالیں کہ کیسے یہ، اور کیونکہ واقعی انسان جو ہے یا تو وہ ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ بے شک تعلیمی اداروں میں بھی لے لیں، اسٹوڈنٹس یا تو اپنے پچھلے رزلٹ پہ کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں یا تو آگے آنے والے رزلٹ کی وجہ سے، وہ کبھی حال میں نہیں رہتا ہے انسان۔ تو اس کی کیا وجوہات؟ دیکھیں، اس پہ ہر شخص کا یہ نہیں ہے۔ آپ جب بھی سروے کیا جاتا ہے تو ظاہر ہر شخص سے پوچھا، کوئی مخصوص طبقے سے یا مخصوص لوگوں سے جا کر اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اس بنیاد پر پھر اس کا کنکلوژن نکالا جاتا ہے۔ تو ہر بندے کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ماضی میں کھویا رہتا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، جیسے حامد باسط آپ کے سامنے موجود ہیں، جب بھی دیکھیں ماضی میں رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو ماضی میں کھوئے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، وہ ماضی سے سیکھیں گے ضرور۔ بڑے لوگوں سے مراد کیا، جو عالم چلنا ہے؟ نہیں، بڑے لوگوں سے مراد قد کے بڑے نہیں، اور مطلب صلاحیتوں کے حوالے سے یا شخصیت کے حوالے سے جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نام کمایا، ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو کبھی بھی ماضی میں کھوئے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ماضی سے سیکھیں گے ضرور۔ اس کی آپ کی بات سے پھر یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا بندہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ماضی میں کھویا رہتا ہے، تو آپ نے تفریق کر دی کہ جو ماضی میں کھویا رہتا ہے وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں، جو بڑا بندہ آپ نے کہا کہ وہ ماضی سے سیکھتا ہے، آپ کا بڑے بندوں سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا قد انتہائی چھوٹا ہے۔ میں نے آپ سے کہا وہ شخصیت کی بات کر رہی ہے، بڑی شخصیت کی بات ہو رہی ہے، عقل کی بات ہو رہی ہے، شعور کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سے عدل کی بات کر رہی ہیں؟ عقل کی بات، عقل کی، اچھا عدل میں نے سنا۔ تو دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں حال میں بھی تو کھویا ہوتا ہے، اس سے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے یا میں نے کل کیا کرنا ہے۔ انسان آج کیوں نہیں، مطلب کہ میں کہوں گی کل میں یہ کروں گی، اتنی ایفرٹ کروں گی تو یہ بن جاؤں گی، حال میں نہیں۔ دیکھیں مستقبل کی تو اگر تو کسی بندے کو مستقبل کی فکر ہے یا مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ تو اچھی چیز ہے نا، وہ آگے اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچے، یار مجھے یہ کرنا ہے، اس نے کچھ گولز اگر سیٹ کیے ہوئے ہیں تو اس پہ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یار بندہ اپنے گول سیٹ کر کے ادھر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ کے سامنے منزل نہیں ہے تو بغیر منزل کے آپ مطلب یوں کہہ لیں کہ ڈائریکشن طے کیے بغیر آپ سفر کریں گے تو آپ کہیں کے نہیں۔ تو ریحان بھائی پھر بات ان کی بالکل ٹھیک ہوگی کہ کچھ لوگ آگے کی سوچتے ہیں، کچھ پیچھے کی سوچتے ہیں، آپ کی بھی مراد یہی ہوگی کہ اس بندے نے آگے کی سوچنا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ دیکھیے زہیب بھائی، میں ریحان بھائی کی جو بات ہے میں دکھانے ہی والا ہوں۔ جو ریحان بھائی کی بات ہے اس کو میں سیکنڈ کروں گا، کیونکہ انسان جب بھی کچھ پلان نہیں کرتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، پلان نہیں کرتا جب تک مستقبل کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا اور ماضی سے نہیں سیکھے گا تو وہ حال میں نہیں چل سکتا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ سیبا، مزید آپ کے پاس کوئی اگر خبر ہے ہم اس کی جانب بڑھیں گے، پھر اس کے بعد کیونکہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حوالے سے بھی آج گفتگو کرنی ہے، تو ہم اسٹوڈنٹس کے مسائل کی طرف ہی بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی مستقبل جو ہے وہ ہمیں روشن تو کم ہی نظر آ رہا ہے، زیادہ تر آن لائن کلاسز کی وجہ سے تاریک ہی نظر آ رہا ہے، جس طرح آج کل کے حالات ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے۔ تو نہیں مسئلہ دیکھیں، مستقبل کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ تاریخ ہے، لیکن حال جو ہے اس پر ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس میں واقعی وہ کیا کہا تھا، حالت زہر کے سبب حالت حال بھی گئی، شوق کا کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی، تو ایسا ضرور ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس آج طلباء کی نمائندگی کرنے کے لیے اسامہ بن بشیر ستی موجود ہیں، تو ان کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یوں ہو گئے۔
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح بریک سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم آج طلباء کے حوالے سے بات کریں گے, ان کے کیا مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آج طلباء کی نمائندگی کرنے کے لیے اسامہ بن بشیر ستی موجود ہیں. تو ان سے آج پوچھیں گے اس حوالے سے کہ کیا کیا مسائل درپیش ہیں آن لائن کلاسز کے حوالے سے, کیا پرابلمس ہیں, اور دیگر جو معاملات ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیز کے اندر ہوں یا پھر طلباء کے روڈز کے اوپر جو احتجاج کی صورت میں جو معاملات ہیں, اس سب کے بارے میں ہم آج ڈسکشن کریں گے. پہلے اسامہ کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ کیسے مزاج جی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا, پہلے تو ناظرین کو اپنے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے, اپنی ایجوکیشن وغیرہ کے حوالے سے, اور پھر ہم مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میرا نام اسامہ بن بشیر ستی ہے. میں فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. میس کمیونیکیشن کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور فائنل ایئر ہمارا چل رہا ہے. یہ میرا طلبہ ٹھیک ہوگا, مطلب آپ کبھی مستقبل آپ کا ہم اگر میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا مستقبل کا حال بھی میڈیا کے اندر ہے, ان کا حال بھی میڈیا میں میڈیا میں ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اسامہ, پہلے تو یہ بتائیے کہ جو کووڈ-19 کے پہلے فیز میں جو معاملات ہوئے وہ تو ہم نے ظاہر دیکھے, پھر اس کے بعد دوسرا فیز آیا, پھر وہی مسئلہ, کبھی آن لائن تعلیم ہو, کبھی شروع میں یہ ہو گیا تعلیمی ادارے بند کریں, پھر آگے نہیں ابھی رک جائیں, پھر بند کریں, کبھی کیا تاریخ خارج, ایک کنفیوژن سی کریٹ ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو پہلی چیز تو آپ یہ بتائیے, ٹھیک ہے مسائل تو بعد میں ہم ڈسکس کریں. کووڈ سے پہلا جو فیز آیا, پھر دوسرا آیا, اس سے پہلے سب سے پہلے ایک میگا فیز آیا تھا, وہ اس میں پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوا. یہ فیز ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. اسامہ اس پہ ہم مزید بات بھی کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ آن لائن ایجوکیشن میں آخر پرابلم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس نہایت ہی پیچیدہ اور اہم مسئلے کی نشاندہی کی جو کہ طلباء فیس کر رہے ہیں آج کل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آن لائن سسٹم از ناٹ اے بیڈ تھنگ. کیا آیا ہمارے پاس وہ سسٹم ہے جس کے تھرو ہم طلباء کو تعلیم دے سکیں؟ ہمارے پاس وہ آن لائن سسٹم ہے کہ ہم ایک انجینئر بنا سکیں, ایک ڈاکٹر بنا سکیں, ایک ماہر بنا سکیں. ہمارا مسئلہ آن لائن ایجوکیشن سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ نہایت ہی ناقص ہے. وہ اس میں اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ہیرو پیدا کر سکے, وہ کوئی امام پیدا کر سکے, وہ کوئی قائد پیدا کر سکے. حتیٰ کہ انٹرنیٹ نہیں آتا تو آن لائن سسٹم چلے گا کس طرح؟ بالکل بات درست ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آپ اسلام آباد اور پنڈی کی ہی صورتحال لے لیجئے کہ یہاں پہ بھی انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر بالکل تھوڑا سا پسماندہ علاقہ جات میں چلے جائیں تو حالات آپ کے سامنے ہیں. اور ہر کوئی پنڈی اسلام آباد کراچی لاہور سے نہیں ہے, یہاں پورے ملک کی نمائندگی ہے, پورے ملک سے طلباء آتے ہیں. تو جو لوگ بلوچستان سے ہیں, جو لوگ کے پی سے ہیں, جو لوگ بیکورڈ پنجاب سے ہیں, کیا آیا ان کو پڑھنے کا کوئی حق؟ اچھا ٹھیک ہے اسامہ, یہ بات آپ کی بالکل کنوے ہو گیا میسج کہ ٹھیک ہے پوری دنیا میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم موجود ہے. اعتراض آن لائن سسٹم سے نہیں, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی. اعتراض موجودہ ہمارے ہاں آن لائن ایجوکیشن سے کوئی اعتراض نہیں ہے, سسٹم سے اعتراض ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود نہیں. اچھا ایک چیز یہ بتائیے, دیکھیں اب کووڈ ہے نا, اب فزیکل ایجوکیشن ہمیں بھی پتہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں ممکن نہیں ہے اس طرح, تو اب کیا الٹرنیٹ ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر آن لائن اس طرح نہیں کرتے تو ہم پھر کیا کریں؟ کیا مطلب پورا سال بچوں کو گھر بٹھا دیا جائے, یا پھر اس پہ آپ کے ذہن میں کیا الٹرنیٹ ہے اس حوالے سے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے ہمیں اپنے سسٹم پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا آیا ہم اس سسٹم کو درست کر سکتے ہیں یا نہیں. اور یقیناً اصلاحات کے امکانات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور اصلاحات کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد دوسرا آپشن میری ایک ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, کہ یہ ہے کہ آپ کم بچے بلا کے کلاسز کنٹینیو کریں. آپ کے معاشرے میں مارکیٹس چل رہی ہیں, آپ کے معاشرے میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں, آپ کے معاشرے میں باقی سب ببانگے دھول چل رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات کی انہوں نے. جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ تعلیم کے اوپر ایسا کمپرومائز نہیں کرتے کہ جس ملک میں انٹرنیٹ بھی صحیح میسر نہ ہو, جس ملک میں ہماری 70% آبادی ایسی ہے جو ایسی سہولیات کو برداشت نہیں کر سکتی, جن کے پاس ابھی تک اچھی طرح سے انٹرنیٹ یا ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں, اور ہم اس سسٹم کے اوپر اس چیز کو بنیاد بنا کے ہم نوجوانوں کا فیوچر بنانے نکلے ہوئے. بالکل ہے. اور پھر اس کے بعد فیسز بھی لی جا رہی ہیں, مطلب ہاں سب سے بڑا ظلم وہ فیسز سے
کے باوجود الگ سے آپ کو پیکیج وغیرہ کروا کے طلباء اتنا افورڈ نہیں کر سکتے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیز انسان افورڈ نہیں کر سکتا وہ تو ایک فیسز بھی دے, اوپر سے اپنے بجٹ میں سے پیکیجز بھی کروائے. اچھا سما, ایک سوال ہے میرا, مجھے یہ بتائیے کہ جتنا بھی تمام یہ عوامل رہے, جو بھی مسائل رہے آپ لوگوں کے ساتھ جو درپیش رہے اس دوران, جب یہ شروع ہوا تو اب اس وقت سے لے کر اب تک اتنا بریک کیوں لیا گیا؟ اس وقت بھی یہ احتجاج کیا جا سکتا تھا, اس وقت بھی ریئیکشن دیا جا سکتا تھا, اس وقت بھی ہم لوگوں نے سنا کہ آن لائن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن پھر اچانک سے بات ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے ایگزامس یونیورسٹی میں نہیں دینے. ابھی تو وہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں, تو کیا وجوہات ہیں؟ یہ اس وقت یہ اسٹیپ نہیں لیا گیا لیکن آج لیا جا رہا ہے. طلباء کی جانب سے جب سے یہ سسٹم شروع ہوا, جیسے عمران خان صاحب آج 2.5 سال بعد کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو سمجھنے میں اتنا عرصہ لگ گیا, تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پہلے تو ہمیں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا, اور اس کے بعد طلباء شروع سے ہی اس کے خلاف ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں, کسی طالب علم سے اس کے بارے میں گفتگو کریں تو آن لائن سسٹم کے شروع سے کریٹک رہے ہیں طالب علم. اور پہلے, اب تو یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جو ایگزامز ہیں وہ آن کیمپس نہیں ہونے چاہیے. پہلے یہ احتجاج ہو رہا تھا کہ ہماری آن لائن کلاسز نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو سسٹم ہے, یہ جو جس طرح سے آن لائن کلاسز لی جا رہی ہیں, بھائی یہاں پہ تذکرہ کر رہے تھے اساتذہ, کوئی کام کر رہے گھر کا, کوئی ہنڈیا بنا رہے ہیں, کوئی بچہ سنبھال رہی ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں. اچھا, یہ صرف اساتذہ نہیں, اسٹوڈنٹس بھی یہ کام کرتے ہیں, لائک میوٹ پہ لگا دیتے ہیں, کوئی اپنے گھر کا کام کر رہی ہے. ایک اور چیز ہے میں نے اس پہ نوٹ کی سیبا اور اسامہ, آپ اس سے یقیناً سیکنڈ کریں گے کہ عموماً میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو ہم لوگ ایک کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا گیا. جو ٹیچرز کا جس وقت منہ اٹھتا ہے وہ اس ٹائم پر ایک وقت بنا لیتے ہیں کہ 3 بجے میں نے کلاس لینی, اور 3 بجے بھی کلاس نہیں لی جاتی, اور اس پر مینجمنٹ کوئی نہیں ہو رہا. حامد, یہ اداروں کا کام ہے, یہ انڈیویجولی کسی بھی استاد کو ہم بلیم نہیں کر سکتے. دیکھیں, یہ ادارے کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو باقاعدہ ٹائم ٹیبل میں پرووائڈ کرے, ایک اسکیجول بنا ہو, اس حساب سے جب ادارہ, کیونکہ ٹیچر کو سیلری کون دے رہا ہے؟ ادارہ دے رہا ہے نا. ٹیچر امپلائی ہے ادارے کا کام ہے کہ ٹیچر کو باؤنڈ کرے, ٹھیک ہے. تو وہ تو ادارے کا پھر یہ وہاں کے ڈیسک آ سکتے ہیں کہ ادارہ کیوں نہیں اس پہ کام کر رہا ہے. اچھا اسامہ, اس کو مزید ہم آگے کنٹینیو کریں گے. مجھے یہ بتائیے, ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے بہت بڑھ چکا ہے احتجاج, اور ہم نے دیکھا کہ شہر اقتدار میں جس طرح لاٹھی چارج کیا گیا, اور پھر بہت سارے طلباء کو ہم نے دیکھا کہ جیل میں ڈال دیا گیا. تو اس حوالے سے پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ خاص طور پر آپ تو موجود ہیں, جو احتجاج چل رہے ہیں یا جو بھی معاملات چل رہے ہیں, ظاہر آپ فزیکلی وہاں موجود ہیں, ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لیکن آپ وہ سارا کچھ فیس بھی کر رہے ہیں, اسے نوٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آڈینس کی تھوڑا رہنمائی کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, مطلب ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے کیا مطالبات ہیں, اور جو معاملہ چل رہا ہے وہ تھوڑا آڈینس کو اس حوالے سے کیا پیچیدہ معاملات ہیں. سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے ہماری کلاسز لی آن لائن, جب ہماری کلاسز کا وقت تھا, جب ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا وقت تھا, تب آپ نے ہمیں 3rd کلاس کوالٹی آف ایجوکیشن مہیا کیا, اور آج اس وقت آپ کہہ رہے تھے جی کہ کرونا وائرس ہے, آپ یونیورسٹی نہیں آ سکتے, آپ ہم سے لائبریری فی لے رہے ہیں, آپ ہم سے بس کی چارجز لے رہے ہیں, آپ ہم سے دیگر جو بھی سہولیات آپ فراہم کرتے ہیں طلباء کو وہ سب لے رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ کے لیے کرونا وائرس تھا, اور ہم سمجھ لیجئے ہمارے سمیسٹر ضائع ہی ہوئے. لیکن آج جب امتحانات کا وقت ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ حسب دستور جیسے چلا آ رہا ہے ویسے ہی آ کے یونیورسٹی میں پیپر دیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ ایک اس پر تھوڑا سا اعتراض ہے. آپ نے سٹارٹ میں ہی بولا کہ ایسا کیا جا سکتا تھا کہ آپ جو ہے پارشیلی کلاسز لیتے, تو اب پارشیلی ایگزامس کی باری آئی تو آپ لوگوں کا اس پر کیا اعتراض ہے؟ پارشیلی کلاسز لیتے تو پارشیلی ایگزامز دیتے نا. جی پڑھایا ہے نہیں, اور یعنی کہ دیکھیں پڑھایا ہے, آن لائن پڑھایا ہے, جان چھڑائی ہے, پڑھانا نہیں تھا یہ. نہیں اچھا, اس میں میں نے دیکھا ہے اس وقفے کے اندر ظلم یہ بھی ہوا ہے, چھوٹے لیول پہ نجی جو سکولز ہیں ادھر تو فیسز لی گئی ہیں لیکن سیلریز نہیں دی گئی, اور بڑے لیول پہ بھی کچھ ایسے ٹیچرز کو چیک نہیں دیے گئے. تو یار ان سے بچوں سے چھین رہے ہو, تم خود کھا رہے ہو, مینجمنٹ ساری کھا رہی ہے, اسٹاف کو بھی نہیں پے کر رہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ ہو رہا ہے. مطلب سوسائٹی میں ہم دیکھیں, اب تو دیکھیں سسٹم کچھ یہ ہے, اسامہ آپ بھی ظاہر دیکھ رہے ہیں, زہیب حامد باسط سب دیکھتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں اسکول ہے, ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر ہمارا اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہاں چیک اینڈ بیلنس رہا ہی نہیں ہے. اب چاہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن ہے یا پھر ہمارے بورڈز وغیرہ ہیں, یہ ان کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ
چیک اینڈ بیلنس رکھے. لیکن وہ نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ ہے کہ ایک تو پہلا مسئلہ جو کریٹ ہوا تھا 2-3 سال پہلے، بڑا ایشو ہائی رائز ہوا تھا کہ یار بہت زیادہ فیسز لی جا رہی ہیں، فنڈ لیے جا رہے ہیں، سالانہ فنڈ کے نام کے اوپر پیسے لیے جا رہے ہیں پرائیویٹ اداروں کی جانب سے، وہ مسئلہ تھا. اب اس کے بعد جیسے آپ نے بات کی بچوں سے لے رہے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں لیکن آگے دے رہے ہیں. لیکن اس معاملے کو میں ذاتی رائے میری ہے کہ یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ ان سکولز پر یا ان کالجز پر نظر رکھیں. اس پہ دیکھیں، اس پہ کوئی ٹیچر یا کوئی اسٹوڈنٹ وہ تو کچھ کر نہیں سکتا، یا ہم مطلب اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جائیں یا پھر گارڈینس کی حیثیت سے جائیں، والدین کی حیثیت سے جائیں وہاں پر، تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ ضرور احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے اداروں کی جانب. جو بات ہم اسامہ کر رہے تھے آپ کے احتجاج کے حوالے سے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میں 2 دن سے وہی دیکھ رہا ہوں، اور آج بھی مسلسل وہ تصاویر اور وہ میسیج موصول ہو رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح قید کیا گیا، پھر لاٹھی چارج کیا گیا. اور کل جس طرح اسلام آباد کے اندر بہت بڑا احتجاج کیا گیا اسٹوڈنٹس کی جانب سے، کثیر تعداد میں وہاں موجود تھے. تو آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ روڈز کے اوپر اسٹوڈنٹس کا آنا اور پھر یہ سارے جو معاملات چل رہے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جو انہوں نے کیا، انتظامیہ کی جانب سے جو کیا گیا، یہ نہایت ہی شرمناک تھا، اور بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ شرمناک ہے. جہاں طلباء اپنا آئینی، جمہوری اور قانونی حق استعمال کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف لاٹھی چارج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جس دن یہ احتجاج تھا اسی کے ویری نیکسٹ ڈے پی ڈی ایم کا احتجاج تھا ریڈ زون میں، پرائم منسٹر ہاؤس کے بالکل سامنے. وہ وہاں احتجاج کر سکتے ہیں تو طلباء احتجاج کیوں نہیں کر سکتے؟ سیاسی جماعتیں، سیاسی عناصر جب شامل ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ احتجاج کر سکتے ہیں. وہ فیض آباد بلاک کر سکتے ہیں، وہ ڈی چوک میں 126 دن ڈیرے ڈال سکتے ہیں، لیکن جب طلباء نکلتے ہیں تو ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس حوالے سے مزید آگے بڑھیں ہم اگر، تو یہ پیغام تو آپ کا پہنچ گیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ایوانوں تک یہ بات جائے گی. اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ جس طرح جو آپ کے جذبات ہیں، ہم بھی ظاہر ہے اس کی قدر کرتے ہیں، اور ہم آپ کے شانہ بشانہ اس معاملے میں. مجھے تھوڑا سا آگے مزید بتائیے گا کہ آگے مزید آپ کا کیا پلانز ہیں اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ ہماری مستقبل کی حکمت عملی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے مطالبات جو ہیں کہ آن کیمپس کے بجائے آن لائن پیپر لیے جائیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہمیں دیا گیا، مستقبل میں تھوڑا خیال کیا جائے کہ ہمیں اس طرح کی کسی المیہ سے دوچار نہ ہونا پڑے. اگر خدا نہ خواستہ کرونا جیسی کوئی وبا آتی ہے تو اس کے حساب سے ہماری تیاریاں بھی ہونی چاہیے. پاکستان میں شاید پہلی دفعہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم متعارف ہوا ہے، اس سے پہلے تو آن لائن ایجوکیشن سسٹم تھا ہی نہیں. یہ تو دھڑلے سے ان کے سر پہ پڑی تو بس سب نے اپنا اپنا جہاں داج جس کا لگا اس نے لگایا. لیکن مستقبل میں ہماری حکمت عملی کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا ہمیں دوبارہ کسی وبا کا سامنا کرنا پڑے تو طلباء کا مستقبل اس طرح داؤ پر نہ لگے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین اکرام، اسامہ ہمارے ساتھ موجود رہے اور انہوں نے بہت سارے جو عوامل ہیں اس آن لائن تعلیمی نظام کے حوالے سے، اور پھر جو طلباء کا جو احتجاج ہوا، پھر ان کو وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں گورنمنٹ کی طرف ہوں. کہہ رہے اس میں گورنمنٹ جو کری ٹھیک کری. دیکھیں اس پہ آپ کی میری لڑائی ہو جائے. حامد باسط کیونکہ شہر اقتدار میں تو وہ گورنمنٹ کی طرف ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ تک یہ بات پہنچی اور ہم مزید اس پر بھی ڈسکس کریں گے، لیکن آج نہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں. کہنا صرف یہ ہے جو لب لباب ہے وہ یہ کہ تعلیمی نظام یا تو مکمل ہی آپ آن لائن کر کے آن لائن ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے بعد آن لائن امتحانات لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ فزیکل ایجوکیشن دیں تو فزیکل امتحانات لیں. طلباء کا سب سے بڑا مسئلہ یا ان کا جو مطالبہ ہے، ان کو جو مسئلہ درپیش ہے، اس کی بنا پر ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یار آپ ہم سے فزیکل ایجوکیشن ہمیں پرووائڈ کرنے کے بعد فزیکل ایگزام لیں تو پھر سمجھ آتی ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ٹیچر گھر سے بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، کلاس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ اس لیکچر کو آن لائن بیٹھ کر اس طرح اٹینڈ کرے گا جیسے وہ کلاس روم میں موجود ہو کر کرتا ہے. اور پھر توجہ آپ کو ظاہر ہے آپ کے گھروں میں بچے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. بچے گھر سے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، موبائل پہ بیٹھ کے کتنی توجہ دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے. احتجاج حق ہے، جمہوری نظام ہے، ہر طبقے کا حق ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے احتجاج کرے.
پرامن احتجاج کرے. جب سیاسی جماعتوں کو یہ حق حاصل ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ طلباء کو یہ حق کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ سوالات ایسے ہیں جو منسٹری آف ایجوکیشن کے سامنے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور تعلیمی اداروں کے سامنے بھی, اور اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے بھی یہ سوال رکھنے کے قابل ہیں. تو امید ہے کہ آپ تک بات ہماری پہنچی ہوگی اور طلباء کا جو احتجاج ہے وہ بھی ہم اداروں کی جانب بھی اسے بڑھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور طلباء کے احتجاج کو, یہ ہمارے قوم کا اور ملک کا مستقبل ہے, تو ان کے احتجاج کی جانب بھی ذرا نظر کرم کریں اور ان کے مطالبات پر بھی تھوڑا سا غور کیجیے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے اپنی ٹیم کے ہمراہ, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. والسلام علیکم.